ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ بتائیے گا یہ حالات اگر اس وقت ہوں گے، کیونکہ اس وقت معاشی حالات بھی سب کے سامنے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر کیا معاملات ہیں سب کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد اگر ایک تنظیم نکلے وہ بین ہو جائے، پھر دوسری جو ہے وہ سیاسی جماعت اعلان کر دے، تو کیا صورتحال دکھائی دے گی آپ لوگوں کو آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیے جی، اگر کوئی دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کے حوالے سے شواہد موجود ہیں، اس کے اوپر پھر ایک پروسیس ہے، ڈیسیشن لیا جاتا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن کے بعد وفاقی کابینہ نے اس پہ بین لگایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پیورلی دا ڈیسیشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پنجاب گورنمنٹ، اور ان کو بہتر معلوم ہے کہ صوبے میں ان کے کیا مسائل ہیں۔ ان کے حوالے سے تو پی ایم ایل این کے نمائندہ ہی کمنٹ کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جو سب سے زیادہ جس چیز کو پرائرٹی ملنی چاہیے وہ ہے امن اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہونا۔ اس کے لیے اگر کوئی پروونشل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ایسے آؤٹ فٹس ہیں جن پہ پابندی لگنی چاہیے، تو پھر وہ اس کے حوالے سے ایویڈنس بھی دیتے ہیں، اور اس کا ایک پروسیس ہے جس طرح میں نے آپ سے کہا۔ لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، دیکھیے ملک کے اندر اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، اندرون مسائل بھی ہیں، اور ہمارے بارڈرز کے اوپر افغانستان کے ساتھ بھی مسائل ہیں۔ ایز وی اسپیک ٹوڈے استنبول کے اندر بیٹھک ہو رہی ہے، اور افغانستان کی سرزمین بھی از بینگ یوزڈ ایز اے سینچری فار ٹیررسٹ اٹیکس ود ان پاکستان، اور پاکستان نے تو آج بڑا سخت بیان دیا ہے کہ اگر یہ ٹاکس فیل ہوتی ہیں تو پھر اٹس این آل آؤٹ اوپن وار۔ تو اور اندرون پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا جل رہا ہے، اس میں شدید جو ہے وہ معاملات دہشت گردی کے حوالے سے ہیں، بلوچستان کے الگ اپنے مسائل ہیں، اے جی کے اندر شدید انریسٹ ہے، وہاں کی جو لوگ ہیں وہ حکومت نہیں چاہتی ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ چیزیں ہیں، اس وقت کوئی ایسا ماحول نہیں ہے ملک کے اندر جہاں پر آپ کہیں کہ جی ہر چیز صحیح ہے، ایوری تھنگ از ویل اینڈ گڈ۔ اس وقت آپ نے اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، آپ نے آئی ایم ایف کو جواب دینا ہے، آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سیٹل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو تمام جماعتیں ہیں ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے ایز فار ایز نیشنل سیکیورٹی از کنسرنڈ۔ اب کے پی کے اندر جو وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں وہ ایک الگ ٹینجنٹ کے اوپر چلتے ہیں، اور ان کی اپنی ایک لب و لہجہ ہے جو میں نہیں سمجھتی کہ ایک فعال ڈیموکریسی کے اندر استعمال ہونا چاہیے۔ جو فارن پالیسی ہے یا جو آپ کے دیگر ممالک کے ساتھ جو معاملات ہیں، جی جی، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوں، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہو، ایران اور دیگر ممالک کے ساتھ، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی صوبہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے طے جو ہے معاملات جو ہے آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن کے پی کے کی طرف سے انفارچونیٹلی پچھلے 2 سال کے اندر ایسے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئی کہ وہ صوبے میں امن و امان قائم کریں یا صوبے کے اندر لوگوں کے مسائل حل کریں۔ ٹھیک ہے، مزمل اسلم صاحب، سر بتا دیں، یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، اگر اکنامی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ خود بھی ایک سینئر اکنامسٹ ہیں سر، سڑکوں پر آنے کی بات یا پھر انتشار پھیلانے کی بات یا پھر ایسے جو ہے وہ سخت بیانات دینے کی بات، اس وقت ملک تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لاتے ہیں تو آپ کا ایک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے۔ دیکھیں سر، بات سنیں آپ، یہ کون سا وقت، مجھے تو 20 سال ہو گئے یہی بات آپ کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا، اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا، اور مطلب 4 سال چلیں جب سے ان کی حکومت آئی ہے، 4 سال سے ایک دن ایسا نہیں ہوا آپ کا؟ آپ تو خود پھر یہ چارج شیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ ملک کو نہیں سنبھال سکے، معیشت کو نہیں سنبھال سکے۔ یہی تو انریسٹ ہے، یہی تو بے چینی ہے کہ اس وقت 45% لوگ جو ہیں پاکستان کی غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے ہیں، 25% لوگ اس ملک کے بے روزگار ہیں۔ they have failed to deliver. This is what we are talking. یہی تو ہماری جنگ ہے۔ ہماری کوئی جنگ یہ تھوڑی ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر مل جائے، ہمیں جی بی مل جائے۔ ہم نے تو یہ 5 گورنمنٹ ہاتھ سے دیے ان کے، ہم نے تو خود استعفے دیے اپنی حکومتوں سے۔ ان میں ہم میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہمیں حکومتوں کا لالچ نہیں ہے، ان کو حکومتوں کا لالچ ہے، صرف حکومت میں بیٹھ جائیں۔ جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب انہوں نے 22 اپریل 2022 میں آئے تھے تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں آیا ہوں عوام کے چولہے، ٹھنڈے چولہوں کو جلانے کے لیے۔ مجھے بتا دے کہ وہاں سے کتنے چولہے اور ٹھنڈے ہوئے ہیں یا بند ہوئے ہیں یا جلے ہیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ کون سی انتشار کی بات, ہم اگر سڑک میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتا ہے. آج جا کے دیکھیں فرانس میں پورا دن پروٹیسٹ ہو رہا تھا, یو کے میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا, ابھی 2-3 دن پہلے امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے. بالکل. تو امریکہ بھی متحمل نہیں ہے پھر تو اس طریقے سے یہ انہوں نے پروٹیسٹ کو. اچھا ابھی مجھے بتائیں, جب کنال کا ایشو تھا تو پورا سندھ انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا, تو اس وقت وہ متحمل تھا. ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا اس وقت, اس پہ ہم نے بھی کہا تھا کہ ناجائز بات ہے. میں میٹنگوں میں تھا سی سی آئی میں, ہم نے سندھ کو سپورٹ کیا وہاں پہ. تو یہ کوئی بات نہیں ہے, جو جائز بات ہے, جمہوری بات ہے, اس پہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. جب ہم کرنے جاتے ہیں تو ان کو وہ انتشار نظر آتا ہے. آئی ایم ریئلی سوری. جب یہ لڑیں گے اس کے بعد, ابھی تو ان کی ابتدا ہوئی ہے. اور ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ملک بات چیت سے آگے چلائیں, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں. صرف اقتدار اور چند مہینوں کے لیے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, گورنر کے چکر میں نہ بیڑا گرک کریں. ہم سے سیکھیں کہ کیسے چھوڑی جاتی ہیں ان چیزوں کو. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز سے, اور شمائلہ رانا صاحبہ پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور ظاہر سی بات ہے آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی. آزاد کشمیر کا جو پرائم منسٹر لانے کی بات کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, انہوں نے کہا ہے کہ نمبرز ان کے پاس پورے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے, اس کے بعد وہ کمیٹی ان کو جو ہے وہ باقاعدہ بریف کرے گی. اس کے بعد جو ہے وہ پی ایم ایل این کی جانب سے واضح پالیسی اس پر وضع کی جائے گی کہ آیا وہ کیا سوچ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت. صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی, تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.